بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں گھر میں گورا ہونے کی کریمیں بناتی تھی جو بہت زیادہ بکتی تھیں کیونکہ اسے لگانے سے لوگ فوراً گورے ہو جاتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں چھپ کر کریم بناتی اور جب بھی کریم بناتی اس کے بعد کمرے سے لنگڑا لنگڑا کر نکلتی، پوچھنے پر گھبرا کر ڈانٹ دیتی۔ جب ایک روز میں وہ کریم لگانے لگی تو اماں کا دل کانپ اٹھا اور انہوں نے ڈر کر چھین لی۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تبھی اماں کے کریم بنانے سے پہلے الماری میں چھپ گئی اور سوراخ سے دیکھنے لگی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام مریم ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جب میں چھوٹی سی تھی تب میرے ابا انتقال کر گئے تھے، اماں مجھے لے کر دوسرے شہر میں آ گئی تھیں۔ بچپن سے ہی میں اماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ہر وقت اماں کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں تھوڑی سی بڑی ہوئی اماں مجھے خود سے دور کرنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ پھر جب میں بڑی ہو گئی تب اماں مجھے ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتی۔ اچانک سے گھر کے حالات خراب ہونے لگے، گھر میں کئی دن تک فاقے رہتے، اماں بہت پریشان رہتی۔ میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ ایک دن اماں اچانک سے مجھے کہنے لگی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کریمیں بنانے والا کام شروع کر دوں۔ میں نے اماں کی بات سن کر حیرت سے کہا، اماں بھلا گھر کی بنی ہوئی کریم کون خریدے گا؟ میری بات سن کر اماں مسکراتی ہوئی بولی، بیٹی میں ایسی کریم بناؤں گی تم بس دیکھتی جانا کیسے بکتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہنس پڑی تو اماں نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اماں، اگر آپ نے کریم بنانی ہی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ کام کرواؤں گی، اس طرح جلدی کام ہو جائے گا، اور سب سے پہلے میں آپ کی کریم لگا کر دیکھوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میری بات سن کر اماں کے چہرے پر چھائی ہنسی غائب ہو چکی تھی، نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم ہو گئی تھیں۔ میں انہیں ہلانے لگی لیکن وہ تو کچھ گہرا ہی سوچ رہی تھی۔ اماں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ جیسے میں نے نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ اتنا ہی بولا ہے نا کہ آپ اکیلی کام کیسے کریں گی، مجھے بھی بتا دینا، میں بھی کر دوں گی ساتھ۔ میری بات سن کر اماں نگاہیں چراتی ہوئی بولی، نہیں میں خود کام کر لوں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتی تھیں، جب بھی میں کوئی کام کرنے کی بات کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھیں، اس وجہ سے میں بہت کم کام کرتی تھی اماں کے ساتھ، پر مجھے یقین تھا کہ اماں مجھے بھی لگاتی کام پر اور مجھے کہتی کہ میں کریم بناؤں، لیکن اماں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بلکہ مجھے منع ہی کر دیا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے آواز آئی جیسے کوئی کچھ توڑ رہا ہو۔ میں ایک دم سے ڈر گئی کیونکہ گھر میں اس وقت اماں کے اور میرے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، آواز آنی بھی بند ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، آخر یہ آواز اتنی رات کو کہاں سے آ سکتی ہے؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے پھر سے آواز آنے لگی۔ اب تو ڈر کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میرا دل کیا کہ میں بھاگ کر اماں کے پاس چلی جاؤں، پر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر اماں تک ہی جاؤں یا بیڈ سے ہی نیچے اتر جاؤں، میں وہیں گھبرائی ہوئی لیٹی رہی۔ اگلے دن صبح کے وقت اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی، اماں رات کو آپ کو بھی آواز آ رہی تھی یا پھر بس مجھے ہی آ رہی تھی؟ میں تو بہت ڈر گئی تھی، باہر آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اماں سے پوچھا۔ اماں مجھے ایسے دیکھنے لگیں جیسے میں نے نہ جانے اماں سے کیا پوچھ لیا ہو۔ اماں کے چہرے کا رنگ بھی ایک دم سے بدل گیا تھا، وہ گھبرا رہی تھیں۔ تم نے غور سے سنی تھی؟ کیا یہ بھی پتہ چلا ہوگا تمہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اماں نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں پتا مجھے، بس اتنا سنائی دے رہا تھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کو بھی آ رہی تھی کیا؟ میں نے اس سے پوچھا اور اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اماں کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، جیسے اماں ڈر گئی ہوں۔ اگلی رات پھر سے یہی میرے ساتھ ہوا، مجھے پھر سے رات کو آواز آنے لگی۔ میری آنکھ کھل گئی لیکن آواز آنی بند ہو گئی، پر مجھے دوبارہ نیند نہ آئی۔ میں گھبرا گئی۔ اگلے دن اماں مجھے کریم دکھانے لگی۔ میں کریم دیکھ کر جلدی سے لگانے لگی تو اماں نے میرے ہاتھ سے پکڑ لی، مجھے ڈانٹ کر کہا، یہ بہت محنت سے بنتی ہے، اسے بیچنا ہے، لگانا نہیں، خبردار جو تم نے کبھی یہ کریم لگائی تو۔ مجھے اماں کی بات بہت عجیب لگی، تھوڑی سی اگر میں لگا لیتی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن اماں کی حالت بتا رہی تھی کہ اماں چاہتی ہیں میں اس کریم کی طرف دیکھوں بھی نہ، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟
اگلے دن ایک عورت آئی اور اماں سے کریم خرید کر لے گئی۔ اماں بہت خوش تھیں۔ وہ عورت بہت سے پیسے دے کر گئی۔ اماں کو کچھ دن کے بعد وہ عورت آئی تو اس کا چہرہ سفید لگ رہا تھا۔ میں ہکا بکا اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اماں کو کہنے لگی، آپ کی کریم تو لاجواب ہے۔ اس دن کے بعد ہر دوسرے دن ایک عورت آتی اور کریم لے کر جاتی۔ جو بھی وہ کریم لگاتا سفید ہو جاتا، لیکن اماں مجھے وہ لگانے نہیں دیتی تھیں۔ میں نے کئی بار کوشش بھی کی کہ اٹھا کر اماں سے بنا پوچھے چرا کر لگا لیتی ہوں، لیکن پھر ہمت نہ ہوتی لگانے کی۔ مجھے حیرت بھی ہوتی کہ آخر اماں یہ بناتی کس چیز کی ہیں، کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی۔ شام کے وقت میں چھت پر ٹہل رہی تھی، اماں نیچے تھیں۔ مجھے اماں نے کہا، میں کریم بنانے لگی ہوں، تم چھت پر چلی جاؤ، کیونکہ اماں کسی کو دکھاتی نہیں تھی کہ وہ کریم کس طرح بناتی ہیں۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی چھت پر ٹہلتے ہوئے، مجھے ایک دم سے اماں کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگ کر آئی، لیکن جیسے ہی اماں کے ہاتھ پر دیکھا، ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی۔ اماں مجھ سے اپنا ہاتھ چھپانے لگیں۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ میں نے اماں کے پیچھے دیکھا۔ اماں نے میرے آنے سے پہلے ہی سب کچھ کپڑے کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں، تم جاؤ۔ اماں کے اتنا کہنے پر میں اماں کو اکیلا چھوڑ کر باہر آ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کس چیز کی کریم بناتی ہیں جو اتنی مہنگی بکتی ہے۔ دوسرے دن صبح صبح دو عورتیں اماں سے کریم لے کر گئیں۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک دن کریم لے کر جاتی اور دوسرے دن ان کے منہ اتنے گورے ہوتے جیسے کوئی انگریز ہوں۔ میں خود سانولی سی تھی۔ اماں نے مجھے وہ کریم لگانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی گھر میں بول رہا ہو، اماں کے علاوہ کوئی اماں سے باتیں کر رہا ہو۔ میں گھبراتی ہوئی کمرے سے باہر گئی، پر وہاں سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گئی، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی بولی، تم اتنی رات کو کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اماں مجھے ابھی ایسے لگا جیسے کوئی مرد بول رہا ہے۔ آپ کو آواز سنائی نہیں دی کیا؟ مجھے تو سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اماں کو کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی رات کو دماغ کھا رہی ہو میرا۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا تجھے پاگل پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں، رات کو اٹھ کر کہتی ہو کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی۔ میں نے نگاہیں جھکا لیں، کیونکہ اماں کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی۔ ہر روز رات کو میں اٹھ کر ایسا ہی کرتی تھی، اماں کی نیند بھی خراب کر دیتی تھی، لیکن مجھے آواز کیوں سنائی دے رہی تھی؟ اگر اماں کو نہیں سنائی دے رہی تھی تو؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آواز تو مجھے ابھی بھی کھٹ پٹ کی آ رہی تھی۔ صبح صبح میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، سامنے اماں کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ عورت آج سے پہلے کبھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ اسے پہلی بار دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ اماں کی کچھ لگتی ہے۔ اماں اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے دونوں خاموش ہو گئیں۔ وہ عورت مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے اس کے اس طرح گھورنے پر الجھن ہو رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کے وقت جب اماں کریم بنا کر نکلی تو اماں لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اماں کو کیا ہوا ہے؟ میں اماں سے پوچھنے لگی، اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایسے لنگڑا کر کیوں چل رہی ہیں؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، جب بھی آپ کریم بنا کر نکلتی ہیں نا، کبھی آپ کے ہاتھ کو کچھ ہو جاتا ہے، کبھی آپ لنگڑا کر چل رہی ہوتی ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے یہ؟ میں نے اماں کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، پر وہاں صرف پریشانی نظر آ رہی تھی۔ ارے مجھ سے اتنے سوال کیوں کرتی ہو؟ میرے پاس نا تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، تم کیوں مجھ سے میری ماں بن کر سوال کرتی رہتی ہو؟ آئندہ مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا۔ اماں نے مجھے غصے میں کہا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں کمرے میں تھیں، میں باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عورت اچانک سے گھر میں آئی۔ میں اس عورت کو دیکھنے لگی۔ آج پھر وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا تمہاری اماں کدھر ہے؟ وہ عورت مجھ سے پوچھنے لگی۔ اماں اندر ہیں، مجھے لگتا ہے کریم بنا رہی ہیں، میں انہیں بلا لاتی ہوں۔ آپ کو ان سے کوئی کام ہے کیا؟ میں اٹھی اماں کو بلانے کے لیے، لیکن وہ عورت مجھے روک کر کہنے لگی، بیٹا مجھے تمہاری اماں سے نہیں ملنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ عورت میرا بازو پکڑ کر بولی۔ میں حیرت کے مارے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اپنی اماں کو بولو کہ کریم بنانا چھوڑ دے، کیونکہ یہ جو کام تمہاری اماں کرتی ہیں نا، یہ انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ عورت مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے اس عورت کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ جیسے میری اماں کے بارے میں بول رہی تھی، مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا۔ میری اماں جو مرضی کریں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر پھر آپ نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی تو میں اپنی اماں کو بتا دوں گی۔ میں غصے میں کہہ رہی تھی۔ اچانک سے وہ عورت بھی غصے میں آ گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اماں آ گئیں۔ وہ عورت ایک دم سے گھبرا گئی۔ اماں کو دیکھ کر اسے لگا کہ اماں نے اس کی باتیں سن لی ہیں، اس وجہ سے وہ گھبرا کر بولی، بہن یہ تمہاری بیٹی جانتی ہے مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ یہ مجھے بتا رہی تھی کہ میری اماں کریم کیسے بناتی ہیں۔ میں نے اسے خاموش کروانا چاہا لیکن اس نے پوری بات بتاتی۔ وہ عورت غصے میں جانے کیا کیا اماں کو کہنے لگی میرے بارے میں۔ میں آنکھیں پھاڑے اس عورت کے جھوٹ سن رہی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی تم کمرے میں جاؤ۔ میں تو جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ بھلا ایسا بھی کوئی بول سکتا ہے؟ یہ عورت تو تھی ہی پاگل، لیکن یہ جو اماں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کیا وہ سچ تھی؟ کیا اماں ایسے کریم بناتی ہیں؟ لیکن اماں کو کریم بناتے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے وہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہوگی۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن مجھے اس عورت کی باتیں کچھ حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت چلی گئی۔ مجھے اماں سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے اماں مجھے کیا کہتی۔ اماں کو کیا معلوم تھا وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ اماں نے تو مجھے ہی غلط کہنا تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد اماں نے مجھ سے سارا دن کوئی بات نہ کی۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی کہ اماں نے سچ میں اس عورت کی باتوں پر یقین کر لیا تھا کیا؟ رات کے وقت میں اماں کے کمرے میں گئی تاکہ اماں سے بات کر سکوں۔ میں نے اماں کو پورے کمرے میں دیکھا، لیکن اماں کہیں بھی نہیں تھیں۔ اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی ہوئی ایک ڈبی پر پڑی۔ میں نے وہ ڈبی اٹھا لی جو کہ عجیب سی تھی۔ میں وہ ڈبی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر آئی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس میں کیا ایک عجیب سی چیز تھی۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے وہ تھوڑی سی ہاتھ پر لگائی اور مجھے لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ میں نے جلدی سے ڈبی کا ڈھکن دبا دیا اور اماں کے کمرے میں رکھنے آئی، لیکن اماں اب بھی کمرے میں موجود نہیں تھیں۔ جب میں پہلے اماں کے کمرے میں آئی تھی بیڈ پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اب وہ غائب تھیں۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، آخر وہ کدھر گئیں؟ اماں تو کمرے میں ہیں ہی نہیں۔ میں اماں کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ میں نے گھر میں ہر جگہ دیکھا، لیکن اماں مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخر میں تھک ہار کر پھر سے اماں کے کمرے میں آئی تو اماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ اماں اچانک کہاں سے آ گئی تھیں؟ اماں آپ پہلے تو کمرے میں نہیں تھیں، اب اچانک آپ کدھر سے آ گئی ہیں؟ آپ کہاں تھی اماں؟ میں نے آپ کو پورے گھر میں دیکھا۔ میں حیرت سے اماں سے پوچھنے لگی، لیکن اماں مجھے میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب میں نے اپنی بات پر زور دیا تو اماں کو غصہ آ گیا۔ کیا ہے ایک گھنٹے سے پاگلوں کی طرح پوچھ رہی ہو؟ کمرے میں ہی تھی، نہ جانے تمہیں کیوں نظر نہیں آئی؟ کمرے میں تو تم آئی ہی نہیں، پھر میں تمہیں کیسے نظر آتی؟ میں اماں کا منہ دیکھنے لگی۔ اماں نے مجھے غصے میں گھورا، لیکن میں حیرت سے اماں کی باتیں ہی سنتی رہ گئی، کیونکہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اماں کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کے بعد میں کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ اماں کچھ تو ایسا کر رہی ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے اس عورت کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ عورت سچ کہہ رہی ہوگی، وہ پاگل تو نہیں تھی جو بلا وجہ ایسی باتیں کرتی۔ اسے ایسی باتیں کر کے کیا ملنا تھا؟ اب تو اماں کے پاس دور دور سے لوگ رنگ گورا کرنے والی کریم لینے آتے ہیں۔ شاید وہ عورت اماں سے جل رہی ہو، اس وجہ سے کہہ رہی ہو۔ لیکن اس کو جل کر کیا لینا؟ اگر ایک بار میں اس عورت سے مل لوں تو شاید مجھے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں، کیونکہ وہ عورت اماں کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہے۔ میں اپنی سوچوں میں مگن نہ جانے کب سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو ایک عورت اماں کے پاس آئی ہوئی تھی اور اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ اے بہن، تم جب تک میری شرط نہیں مانو گی نا، میں تب تک تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ اگر تم میری شرط مان لو گی تو تمہاری زندگی میں بہت سکون ہوگا۔ تمہاری تو اب زندگی تھوڑی سی ہے، پیچھے رہ تو تمہاری بیٹی نے جانا ہے، اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ وہ عورت اماں کو نہ جانے کیوں ایسا کہہ رہی تھی اور نہ جانے کون سی شرط کی بات کر رہی تھی۔ مجھے بس تھوڑا سا اور وقت چاہیے، بس کچھ دن اور، میں آپ کی شرط کے مطابق سب کچھ کروں گی۔ بس پھر آپ نے بھی ساری شرائط ماننی ہے، پھر آپ نے انکار نہیں کرنا۔ میں حیران پریشان اس عورت کی اور اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے دونوں کون سی شرائط کی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ عورت پہلے بھی ہمارے گھر آ چکی تھی اور یہی عورت مجھے گھورتی بھی رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیوں غصہ آ جاتا تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کیا ہوا اماں؟ ایسے گھبرا کیوں رہی ہیں؟ جیسے کچھ ہو گیا ہو؟ میں آپ سے بس اتنا پوچھنے آئی ہوں، یہ عورت کون سی شرائط کی بات کر رہی ہے؟ میرے پوچھنے پر اماں کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ تم میری باتیں چھپ چھپ کر سنتی ہو، شرم نہیں ہے تمہیں؟ کتنی بار منع کیا ہے، جب میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو چھپ چھپ کر باتیں نہ سنا کرو، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ اماں نے مجھے غصے میں کہا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اماں نے آج سے پہلے مجھے ایسی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اماں نے مجھے شرائط بتائیں۔ میں اماں سے پوچھ کر ہی پچھتا رہی تھی۔ اماں نے جتنی باتیں مجھے سنا دی تھیں۔ میں اماں کے پاس سے دور چلی گئی کچھ دیر کے لیے،
کیونکہ جب تک میں اماں کے سامنے کھڑی رہتی اماں نے مجھے باتیں سناتے ہی رہنا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سوچنے لگی کہ آخر کون سی شرائط کی بات ہو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنی سوچ جھٹک دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن سارا دن اماں کمرے میں بند رہیں۔ کچھ دیر کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ مجھے کہا کہ وہ کریم بنا رہی ہیں۔ رات کو وہ کریم بنا کر نکلی تو نہ جانے کتنی عورتیں ان سے کریم لے کر گئیں۔ میں آج ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہا، اماں تھوڑی سی کریم میں بھی لگا لیتی ہوں۔ ابھی میں نے وہ کریم پکڑی ہی تھی کہ اماں نے ایک دم سے وہ میرے ہاتھ سے پکڑ لی تھی، جیسے اماں کی جان نکل گئی ہو۔ لیکن جو تھوڑی سی میرے ہاتھ پر لگی ہوئی تھی اس سے نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اماں مجھے ایسے گھور رہی تھیں جیسے ابھی مجھے قتل کر دیں گی یا میرے ساتھ کچھ کر ڈالیں گی، کیونکہ ان کے منع کرنے کے باوجود میں نے کریم نکالی تھی۔ میں اماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی رات کو مجھے اچانک سے ایک بات یاد آئی۔ میں ان کے کمرے میں بات کرنے گئی، مگر وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی، نہ جانے کدھر چلی گئی تھی۔ میں اماں کو آوازیں دیتی ہوئی پورے گھر کی تلاشی لینے لگی، ان کو ڈھونڈنے لگی، لیکن پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد بھی آج پھر میں ان کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اماں سے آج پوچھ بھی نہ سکی کیونکہ اماں نے مجھے ہی پاگل کہہ دینا تھا۔ نہ جانے کب تک میں اماں کی ایسی ہی باتیں سنتی رہتی، کسی بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی مجھے۔ اگلے دن پھر سے صبح صبح وہ عورت اماں کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر غصہ آنے لگا۔ اماں اس عورت کو کچھ پیسے دے رہی تھی اور ساتھ میں شرط کی بھی بات کر رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ آج اماں مجھے بہت خوش لگ رہی تھیں۔ اماں مجھے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرنے لگیں۔ ان کی باتیں تھیں یا زہر تھا جو وہ مجھے پلا رہی تھیں؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میرا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں ایک دم سے غصے میں اماں کے پاس سے اٹھ گئی۔ مجھے بس اماں کی ایک ہی بات یاد رہی کہ کل مجھے کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے، اماں میرا رشتہ کر رہی ہیں، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب مجھے شرط کی بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی تھی۔ آخر اماں نے کیا شرط رکھی ہوئی تھی؟ اب تو میں کریم کے بارے میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اماں کیسے بناتی ہیں اور آخر اماں غائب کدھر ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی باتیں تھیں جن کے بارے میں مجھے ابھی جاننا تھا اور میں کوشش بھی کر رہی تھی جاننے کی۔ رات کو میں اماں کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر چھپ کر دیکھنے لگی کہ آخر اماں جاتی کہاں ہیں۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اماں جا رہی تھیں۔ وہ جگہ تو میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھی۔ میں اماں کے کمرے کے باہر اماں کا انتظار کرنے لگی۔ آخر اماں وہاں سے نکلتی کب ہیں؟ کافی ٹائم کے بعد اماں نکلیں، لیکن اماں ہمیشہ کی طرح لنگڑا رہی تھیں۔ میں اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں کے چہرے پر پسینہ چھایا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلایا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ اماں جہاں پر کریم بناتی ہیں نا، اماں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ بہت مہنگی کریم بیچ کیوں رہی ہیں اس بات کا بھی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اماں کو دیکھنا ہے، اماں آخر کریم بناتی کیسے ہیں۔ میں اماں کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جب اماں کریم بنانے کے لیے الماری میں گھس گئیں تو میں کمرے میں گئی اور الماری کے سوراخ میں سے دیکھنے لگی، لیکن اماں کو دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ اماں تو بہت محنت والا کام کر رہی تھیں۔ میں نے ایک دم سے الماری کا دروازہ کھول دیا اور اماں کو باہر نکالا۔ اماں آپ پاگل ہو گئی ہیں، یہ سب کیا ہے اور کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے، بھلا ایسے بھی کوئی اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے؟ میں اماں کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں پر خراشیاں آئی ہوئی تھیں، اور میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ اماں کے ہاتھوں کا برا حال تھا، وہ کریم بنا بنا کر۔ بیٹا تم جانتی ہو مجھے یہ کریم بنانے کے لیے بہت سخت کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو جاتے تب تک یہ خطرناک ہوتے ہیں، اور جب یہ ہاتھ یا پاؤں پر ویسے لگ جاتے ہیں تو بہت درد ہوتی ہے، کیونکہ یہ کریم بنانے سے پہلے تک بہت برے ہوتے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ خطرناک نہیں رہتے۔ میں یہ تم سے چھپا کر بناتی تھی۔ اگر تم مجھے بناتا ہوا دیکھ لیتی تو تم نے بھی ضد کرنی تھی بنانے کی، اور تمہیں کوئی بھی کیمیکل لگ جاتا تو تمہاری جلد خراب ہو جانی تھی، اس وجہ سے چھپایا ہوا تھا۔ اور جانتی ہو تم شرط کے بارے میں پوچھ رہی تھی نا، تو میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں کسی بڑے گھر میں جہاں تم سکون سے رہ سکو، اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم زیادہ جہیز دیں گے تو وہ سکون سے رکھیں گے تمہیں۔ مجھے تو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، تم سکون سے رہو گی، میں تمہارے جہیز کے لیے سب کر رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں ان کے گلے لگ گئی۔ اماں اگر وہ ایسی شرط رکھ رہے ہیں تو مجھے ان کے گھر میں شادی نہیں کرنی، آپ بے شک منع کر دیں، کیونکہ جہاں میری اماں کو ابھی بھیجنے سے پہلے ہی اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نہ جانے بعد میں کیا کریں گے۔
आप उन्हें इनकार करते अम्मा? मैंने अम्मा से कहा, लेकिन अम्मा जिद पर अड़ी हुई थी। जब अम्मा ने उन्हें इनकार किया तो वो औरत परेशान हो गई और अम्मा को कहने लगी, अरे मैं तुम्हारी ही बेटी को बहू बनाऊंगी, बेशक तुम लोग जहेज ना देना। मुझे फिर सुकून मिल गया और जल्द ही अम्मा ने मेरी शादी कर दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।